السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامیات کی تیسری جماعت کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سبق نمبر 1 مکمل پڑھ چکے ہیں اور اس کا فیئر ورک بھی کر چکے ہیں۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق نمبر 2۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیے۔ صفحہ نمبر 10 پر جو ہمیں سبق دیا گیا ہے اس سبق کا نام ہے قرآن مجید کا تعارف۔ ہمارے سبق کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید کا تعارف۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تلاوت کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے اور مزید قرآن پاک کی معلومات میں آپ کی اضافہ ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بعض نبیوں پر صحیفے اور بعض نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں کیوں نازل کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں اور اپنے نبیوں پر نازل کی ہیں تاکہ وہ ان کی مدد سے انسانوں کی رہنمائی کر سکیں، انسانوں کی ہدایت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بعض نبیوں پر صحیفے، پیارے بچوں صحیفے بھی کتابوں کو ہی بولتے ہیں۔ یہ چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رسالے کی طرح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ صحیفے اور بعض نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ پیارے بچوں، مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، ان آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اور یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے پر پچھلی تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا جائے، یعنی کہ تمام کتابوں کو اب نہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ کتابیں خاص زمانوں اور خاص قوموں کے لیے نازل کی گئی تھی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے مختلف نبی جو ہے وہ نازل کیے، ان پر مختلف کتابیں نازل کیں، تو وہ کن کے لیے تھی؟ اس مدت کے لوگوں کے لیے تھی، ان خاص زمانوں کے لیے تھی۔ ایک مدت ان کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اتنا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر نبوت ختم ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ شروع سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ پیدا کیے، 1,24,000 پیغمبر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری نبی ہیں، نہ تو قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی قیامت تک دوبارہ کتاب نازل کی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان پر جو کتاب نازل فرمائی گئی قرآن مجید وہ بھی آخری کتاب ہے۔ اور پیارے بچوں، جو پچھلی کتابیں تھیں جیسے تورات، زبور اور انجیل، یہ مخصوص علاقوں کے لیے یا مخصوص قوموں کے لیے تھی کہ یہ کتاب اس قوم پر نازل کی گئی ہے، یہ اس قوم کے لیے ہے اور یہ کتاب اتنی مدت کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن پاک کوئی محدود مدت کے لیے نہیں ہے، کوئی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، کوئی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کی ہے، تمام انسانیت کے لیے نازل کی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں بھی کر لی تھی، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
اسی طرح قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دے دیا گیا، اسی طرح قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ یہ آخری کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور تمام انسانیت کے لیے یہ نازل کی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، ان آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں بھی کر لی تھی۔ پیارے بچوں، جو پچھلی قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور بعض صحیفے نازل ہوئے، تو ان میں جیسے جیسے دور بدلتا چلا گیا، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ تورات، زبور اور انجیل یہ ایسی کتابیں ہیں جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں نازل کیا تھا، اس میں کبھی کوئی ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتا اور نہ ہی آج تک کسی نے کی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں آج تک ہر جگہ پہ موجود ہے اور قیامت تک قرآن پاک میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو قرآن پاک جس حالت میں نازل ہوا ہے آج تک اسی حالت میں موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ اور قرآن پاک کا تعارف آج ہم نے پڑھا۔ پیارے بچوں، آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ جیسے کہ صحیفے، نبیوں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، نازل، آسمانی کتابیں، آخری نبی، تبدیلیاں، خاص قوموں، زمانوں، یہ مشکل الفاظ ہیں اس صفحے کے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان مشکل الفاظ کی مشق کرنی ہے، ان کو بار بار دہرانا ہے، ان کو بار بار پڑھنا ہے، ان کا تلفظ صحیح سے سیکھنا ہے۔ اور صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں 3 سے 5 جملے آپ نے خود لکھنے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں آج ہم نے بہت کچھ پڑھا، تو آپ اپنی طرف سے لکھیے گا جو بھی آپ کے ذہن میں آئے۔ قرآن مجید کے بارے میں 3 یا 5 جملے آپ کو لازمی لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور اپنا ہوم ورک مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کیجیے گا تاکہ میں آپ کا ہوم ورک چیک کروں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اس سبق کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔